अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है तमाम तारीफ़ें नबी अख़रुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ के कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। पाकिस्तान में नादी खबरें दी जा रही, बल्कि ज़ाहिद गिशकोरी साहब ने ये ट्वीट किया और वो खबर दे रहे हैं कि चूंकि निज़ाम ने तमाम तर ताकत एक्वाइड कर ली है, जो निज़ाम है बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है, लिहाजा अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की 3 महीनों में रिहाई हो जाएगी। चूंकि अब और ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं, तो ये ऐसी चीजें नादरी हो नहीं सकती। देखिए, ताकत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, नादरी ताकत अवाम होती है और अवामी लीडर होता है। लिहाजा कोई कितनी भी ताकत ले ले, कितना भी नादरी ताकतवर हो जाए, अडयाला जेल के दरवाजे से उस गेट से बाहर निकलने की देर है इमरान अहमद खान नादी की। अभी तो खैर उसके स्टेटमेंट से नादी पाकिस्तान में एक रोला मच जाता है और उसके बाहर आने की देर है। लिहाजा कोई भी ताकत इसलिए नहीं एक्वायर्ड की गई कि इमरान खान को इन्होंने दोबारा से छोड़ना है, तो ऐसी किसी भी अफवाह के ऊपर या किसी भी खबर के ऊपर नादरी बहरहाल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खबर पख्तूनख्वा के अंदर नादरीन एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है और ये बहुत खौफनाक अमल है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक अमल है। कल सोहेल खान अफरीदी ने अडयाला जेल के बारे ये कहा था कि इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर करके नो बॉल के ऊपर फुल टॉस दे दिए। नो बॉल के ऊपर फुल टॉस का मतलब ये छक्का और उसके बाद एक और फ्री हिट, यानी नो बॉल का मतलब है एक और फ्री हिट मिलनी है। और आज नादरीन खबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उसका पहला इजलास भी, और आज सोहेल खान अफरीदी जो कि आईएसएफ है उसके एक मैसिव कन्वेंशन से भी खिताब करने जा रहे हैं, गुफ्तगू करने जा रहे हैं। लिहाजा बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स नादरीन खबर पख्तूनख्वा से आ सकती हैं। साथ साथ नादरीन 15 जजेस हैं जिनके हवाले से खबर आ रही है कि 15 जजेस हैं नादरीन जिन्हें टारगेट किया जाएगा। और जजेस के साथ क्या सलूक किया जाएगा, मैं सिर्फ आपको यह खबर सुनवाना चाह रहा हूं। खबर नहीं है बल्कि यह तज्जिया है और यह फिरौनियत है, यह रहूनियत है, यह बदमाशी है नादरीन, यह ताकत का जोम है, ताकत का नशा है और यह टाउटों का नशा है। टाउट नादरीन ये समझता है कि वो ताकतवर हो गया और वो मजबूत हो गया और वो इस हद तक चला गया है कि कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। फैसल वावडा नादरीन जिस रहूनत के साथ, जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहा है, यानी कानून को मैंने हाथ लगाए, भाई ये तकब्बुर है और ये इतना खौफनाक तकब्बुर है नादरीन के पेश आएगी और ये बहुत बुरी तरह से पेश आएगी। पहले ये फैसल वावडा को सुन लेना, ये सुन ले। नहीं हो सकते थे, मंशा के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकते। बाप की जागीर थी किसी की, हम छोड़ देंगे। जमहूरियत किस लिए आई? How will you do it? Under what law? Under what constitution? कानूनी तौर पे बदामी साहब, हमने सीख लिया है मार खा के कि प्ले विद द सिस्टम, विद इन द सिस्टम। कानून के अंदर रहते हुए कानून का खेल रहे हैं हम। ये बताया ना हमने अपनी सुप्रीमेसी। हम लेजिस्लेटर हैं, हम उठा के किसको नौकर को बाहर ट्रांसफर करें, हमारी मर्जी होगी। आर्बिट्रेशन आपका काम है, डिफाइन करना आपका काम है, समराइज करना आपका काम है, कानून बनाना हमारा काम है। हम अपना काम करके दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। या कानून को यूज करेंगे या मिस यूज करेंगे? हम कानून को यूज करेंगे, कानून बना कर। ये इब्तिदाई इश्क है, आगे देखे होता है क्या क्या। या तो मेरा बताया ना कि जो अभी जो काने हैं इनको सीन से बूथ से पकड़ना है, कानूनी तौर पे इनको भगा के पागल करना है। अभी तो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, अभी तो उन पहाड़ के नीचे आया है। बड़ी बातें, बड़ी स्टेटमेंट, जिसकी चाहे पटलून उतार, जिस पुलिस वाले को रगड़ दिया, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, मंशा के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकते। बाप की जागीर थी किसी की। ये जमहूरी फैसल वावडा साहब जजेस को नादरीन कह रहे हैं कि मूछू से पकड़कर इन्हें घसीटेंगे, बालू से पकड़कर इन्हें सींगू से पकड़कर घसीटेंगे। बाप की जागीर थी, ये ट्रांसफर नहीं हो सकते कॉन्सेंट के बगैर। हम कानून बनाएंगे और हम कानून के अंदर रहते हुए खेलेंगे। ये नादरीन फैसल वावडा साहब कह रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं, ये तकब्बुर है नादरीन, ये फिरौनियत है, ये ताकत का जोम है, ताकत का नशा है, ये बदमाशी है, ये बदमाशी है। और ये कर दिया गया है नादरीन जुडिशरी के साथ। और जुडिशरी के नादरीन वो जजेस जो इस्तीफे दे रहे हैं या जो इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं, क्या वो घरों में जाकर बैठ जाएंगे इसके बाद? ये सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है। अच्छा नादरीन, उसके बाद किया क्या जा रहा है? एक तो नादरीन फुल कोर्ट बुलाया गया था और फुल कोर्ट नादरीन कैंसिल कर दिया गया और उसकी वजह यह है कि जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने जो फुल कोर्ट बुलाया था उसमें कोई भी जज नहीं आया। असद अली तूर साहब लिखते हैं कि आफ्टर अपेरेंटली refusal to attend from many judges of the Supreme Court, Chief Justice of Pakistan Yahya Afridi cancelled the full court meeting. full court meeting कैंसिल कर दिया जस्टिस यहया आफरीदी ने, चूंकि कोई जज आया ही नहीं या जजेस ने आने से ही इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे और ये कोई हैसियत नहीं है और कोई अथॉरिटी यहां पर बची नहीं। अच्छा, ये बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि नादरीन दूसरी जानिब जो अखबार के अंदर खबर आ रही है वो खबर ये है कि ये लगभग कोई नादरीन 15 जजेस हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने के लिए मुरत्तब करदा फहरिस्त के नाम बाकायदा से सामने आ गए हैं। जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबों में ट्रांसफर किया जाएगा। ज्यादातर जजेस को बलोचिस्तान के कोयटा बेंच, सिंध हाईकोर्ट के लाड़काना बेंच यानी लाड़काना, बलोचिस्तान, कोयटा, सखर, मीरपुर खास ट्रांसफर किया जाएगा।
اور ججز کی ٹرانسفر سے متعلق حتمی فیصلہ کمیشن کرے گا. یہ دنیا نیوز کی خبر ہے ناظرین. یہ کم سے کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 اور لاہور ہائی کورٹ کے 10 تقریباً یہ 10 یہ 4 نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہوں گے. 15 ججز کو ناظرین اٹھا کر ملک کے مختلف جگہوں پر اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. اور اگر ان میں سے کوئی بھی ڈینائی کرے گا یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا عذر پیش کرے گا تو فوری طور پر اسے استعفیٰ لے لیا جائے گا, اسے سائڈ لائن کر دے. تو لگ بھگ ناظرین محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس میں سے 10 جج تو جائیں گے. مزید ناظرین استعفوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ مزید استعفے آنے والے ہیں اور صورتحال مزید خراب ہونے والی ہے. ابھی ARY نیوز کی خبر ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ڈکلائنز اپوائنٹمنٹ ایز دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ جج. یہ جو آنریبل جسٹس ہے مسرت ہلالی صاحبہ, انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ یہ جو نئی آئینی عدالت جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی ہے جس کے امین الدین خان جج صاحب, انہیں ریڈ کارپٹ استقبال دیا گیا, ریڈ کارپٹ استقبال دیا گیا اور انہیں نیا سربراہ اس کورٹ کا بنا دیا گیا ہے. یعنی آپ سوچیں نا ناظرین, یہ اس ملک میں ہی ہو سکتا ہے, یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے ناظرین, یہ پاکستان میں ہی ناظرین ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو سوچ رہا تھا آدھی رات کو ہی شاید یہ نہ ہو کہ یہ باقاعدہ سے ان کا حلف لینے, چونکہ صبح تک کا انتظار کون کرے. تو ناظرین بہرحال یہ صورتحال ہے جو کہ ابھی تک بن چکی ہے اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے مکمل طور پر ملیا میٹ ہو کر مکمل ناظرین ختم ہو کر رہ گئی ہے اور اس کی کوئی اب ایگزسٹنس پاکستان کے اندر نظر نہیں آتی. اچھا یہ خبریں بھی آ رہی ہے کہ ناظرین ججز ریزسٹ کریں گے, بہت سارے ججز اس چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کوئی وکلا تحریک بھی پاکستان کے اندر ایک میسو تحریک کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. وفاقی آئینی عدالت ججز کا نوٹیفکیشن ناظرین جاری ہو گیا ہے. سپریم کورٹ سے جسٹس حسن رضوی, جسٹس علی باقر نشوی, جسٹس عامر فاروق جج آپ کو یاد ہوں گے ناظرین, انہی کے ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور 9 مئی ٹریگر ہوا تھا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اسی دوران یہ ساری صورتحال بنی تھی. اچھا پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ناظرین عامر فاروق سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس کے آغا, بلوچستان سے جسٹس روزی خان اور پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس ارشد حسین شاہ آئینی عدالت کے جج ہوں گے. تو پہلا بینچ ناظرین باقاعدہ سے بنا دیا گیا ہے, جو پہلے ججز کا نوٹیفکیشن ہے آئینی عدالت کا وہ بھی اب باقاعدہ سے جاری ہو گیا. اب ناظرین جو خبر پختونخوا سے آ رہی ہیں یہ بڑی پریشان کن خبریں ہیں. اس پر میں پہلے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو قومی اسمبلی کے اندر اسد قیصر صاحب نے گفتگو اور بات چیت کی, بلکہ اس سے پہلے میں خبر آپ کے سامنے رکھ دوں. وزیر اعلیٰ سعید خان افریدی کے حلقے میں ڈرون حملہ, یعنی سعید خان افریدی کے اپنے حلقے میں ڈرون حملہ ہوا ہے. وادی تیرا شلوبر میں ولیمے کے دوران ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس میں بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہے. زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف عبدالغنی آفریدی, اور انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر ناظرین باقاعدہ سے دھرنا بھی دیا ہے, احتجاج بھی کیا ہے, پروٹیسٹ بھی کیا ہے. تو خبر پختونخوا کے اندر ناظرین وہاں پر ڈرون سٹرائک اور یہ جو ساری چیزیں جن کے خلاف سہیل خان آفریدی کو لایا گیا تھا یا سہیل خان آفریدی کھڑا ہوا تھا ناظرین, وہ ڈرون سٹرائکس اب بھی ہو رہی ہیں. اب اس پر اسد قیصر صاحب نے قومی اسمبلی میں ناظرین بات چیت کی ہے, میں پہلے آپ کو سنا. یہ جو آج ڈرون اٹیک ہوا ہے کیونکہ نیٹ ورک نہیں ہے, اچھا جی صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرون اٹیک ہوئے ایک شادی کی تقریب پہ, اور یہ شادی کی تقریب پہ اس وقت ڈرون اٹیک ہوا ہے کہ ہمارے صوبے میں ایک بہت بڑا قومی جرگہ کا انعقاد ہوا جس میں مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ, جس میں پیپل پارٹی کی تمام لیڈرشپ, جس میں ANP, جمعیت علماء اسلام, یعنی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سول سوسائٹی ہے, قبائلی مشران ہیں, میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, سب مل بیٹھے 15 نکاتی اعلامیہ نکالا. اور پارٹیاں تو کوئی ایک پارٹی بھی نہیں رہ گئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام اس ملک کے باشندے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس ملک کے باشندے ہیں اور وہ پوری قومی جرگہ کرتے ہیں, متفقہ اعلامیہ نکالتے ہیں اور وفاقی حکومت اس کو امتناعی سمجھتی, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نمائندے بیٹھے تھے ادھر, آپ کے نمائندے بیٹھے تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے بیٹھے تھے, یہ خیبر پختونخوا کی پوری. اب آواز بند کر دی گئی ناظرین. اچھا اندازہ لگائیں ناظرین کہ اسد قیصر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کیا پاکستان کا حصہ ہے, کیا پاکستان کے باشندے ہیں؟ وہاں پر ایک جرگہ ہوا اور اس جرگے کے اندر مسلم لیگ نون, پیپلز, یعنی سب بیٹھے وہاں پر, سب بیٹھے اور اس چیز کے اوپر باقاعدہ سے کلامیہ جاری کیا گیا. اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون سٹرائک کیوں ہو رہی, اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کے ناظرین اپنے اس کانسٹیٹیوئنسی کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. تو یہ بڑی ایک سیریس چیز ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہی ہے اور یہ چیزیں وہاں پر ناظرین مزید خراب ہوتی جا رہی ہیں اور ایک بڑی ٹینس قسم کی صورتحال بن رہی ہے. اچھا ناظرین ایک اور خبر, یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے عدیل سرفراز صاحب نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں حیران کن صورتحال, اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس جمال خان مندوخیل کی سالگرہ کے موقع پر
کیک کٹنگ کا اہتمام کیا. جمال خان مندوخیل کی ناظرین سالگرہ ہے اور جسٹس یحییٰ آفریدی کیک اٹھا کر لے کر آئے کہ ہم کیک کھائیں گے، مگر فاضل جج صاحب نے یہ کہہ کر کیک کاٹنے سے انکار کر دیا کہ چیف جسٹس صاحب یہ کیک کاٹنے کا دن نہیں ہے، 13 لوگ شہید ہو چکے ہیں، عدلیہ کی آزادی سلب کی جا چکی ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں سالگرہ کے کیک کاٹوں. یعنی اسلام آباد کے اندر جو خودکش بمبار ہے یہاں پر پہنچا، ڈرون سٹرائک ہوئی، معذرت کے ساتھ اس نے خودکش حملہ کیا، ڈرون سٹرائک تو کے پی کے میں ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ عدلیہ ختم ہو چکی ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کیک کاٹوں، مجھے کیک کاٹنے کو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ناظرین خبر بھی آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز بھی استعفیٰ دینے لگے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 4-5 ججز یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے کہیں پہ بھی ٹرانسفر نہیں ہونا اور ظاہر ہے انہیں نظام ٹرانسفر کرے گا. پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی ناظرین استعفے آئیں گے، تو یہ 8-10-12 استعفے آپ آنے والے چند گھنٹوں میں یا پھر مختصر ٹائم میں آپ دیکھیں گے تو پریکٹیکلی ناظرین پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ مکمل طور پر نیوٹرلائز ہو چکی ہے، مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. ججز استعفے دے رہے ہیں اور خوفناک قسم کا ایک بحران ہے جو کہ پاکستان کے اندر کھڑا ہو گیا ہے. اور دوسری طرف ناظرین سہیل خان آفریدی اور ان کی کابینہ آج کیا فیصلہ کرے گی اور سہیل خان آفریدی آئی ایس ایف سے کیا گفتگو کریں گے، یہ دیکھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ناظرین انہیں بطور آرمی چیف 5 سال اور بطور سی ڈی ایف 5 سال پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت وہ بن چکے ہیں. پھر انہیں استثناء بھی حاصل ہے، لائف ٹائم امیونٹی حاصل ہے، پھر ان کا جو وردی ہے ناظرین یونیفارم ہے وہ فار لائف پہنیں گے، پھر جو فار لائف مراعات ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں. تو ناظرین وہ دنیا کی اس وقت سب سے بڑی خبر، یعنی دنیا کے تمام تر جو بین الاقوامی جریدے ہیں، نیو یارک ٹائمز ہو یا کوئی بھی بین الاقوامی اخبار، پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی خبر دے رہا ہے تو وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے دے رہا ہے. دنیا بھر کے اخبارات کے اندر ایڈیٹوریلز عاصم منیر صاحب کے حوالے سے لکھے جا رہے ہیں کہ ایک بندہ پاکستان کے اندر اس وقت موسٹ طاقتور یا موسٹ ایک پاورفل پرسنالٹی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.